اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقبلوا الیہ یزفون، وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، یزفون دوڑتے ہوئے۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتعبدون ما تنحتون، کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی جو تم خود تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور اس کو بھی جو تم بناتے ہو۔ قالوا بنوا لہ بنیانا، انہوں نے کہا اس کے لیے ایک گھر تیار کرو۔ فالقوا فی الجحیم، اس کو آگ میں ڈال دو۔ فارادوا بہ کیدا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کا ارادہ کیا۔ فجعلناہم الاسفلین، پس ہم نے ان کو ہی پست کر دیا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ رب ھب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پس ہم نے بشارت دی ان کو حلم والے بیٹے کی۔ فلما بلغ معہ السعی، پس جب وہ بیٹا دوڑنے کے قابل ہوا، قال یا بنی انی اری فی المنام، کہا ہے میرے بیٹے بے شک میں نے دیکھا فی المنام، خواب میں، انی اذبحک، بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، پس تو غور و فکر کر تیرا کیا ارادہ ہے۔ قال، بیٹے نے جواب دیا یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جی کر گزریے جس کا حکم دیا گیا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پس وہ دونوں مطیع ہوئے اور اس کو پیشانی کے بال لٹا لیا۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے پکارا اس کو اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تحقیق تو نے خواب کو سچا کر دیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑا، ان کو پتہ چل گیا کہ ابراہیم کا ہی کام ہے، وہی ہمارے بتوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کر دیا کہ تم ان کی بات کرو جن کو تم خود بناتے ہو، خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کو جو تم کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ ہر چیز، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، پھر بھی تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، خود بناتے ہو۔ پھر انہوں نے جواب میں کہا، جواب تو ہے کوئی نہیں تھا، کہنے لگے اس کے لیے ایک کمرہ تیار کرو، اس میں آگ جلاؤ، اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دو، اس کا کام ختم ہو جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف انہوں نے چال چلی۔ اللہ رب العزت نے آگ کا حکم دے دیا کہ ٹھنڈی ہو جائے۔ ٹھنڈی بھی ایسی ہونا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ بھی نہ لگے، سلامتی والی ہو جائے۔ آگ سلامتی والی ہو گئی۔ ان کی سارے مکر، ساری چالیں وہ ملیا میٹ کر دی اللہ رب العزت نے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، عراق کو چھوڑا، شام کی طرف چلے گئے۔ اللہ رب العزت سے پھر دعا کی اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا، تقریباً 80 سال کی عمر میں۔ بیٹا ہی بڑا بردبار حلم والا، جب دوڑنے کے قابل ہوا ابراہیم علیہ السلام چلے گئے بیٹے کے پاس۔ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، غور و فکر کرو آپ کا کیا ارادہ ہے۔ بیٹے نے فوراً جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، کیسا عظیم بیٹا، حالانکہ ذبح کا نام لیا لیکن بیٹے نے کوئی آگے سے جواب نہیں دیا، بلکہ کہا ابا جی جو حکم دیا گیا اس کو کر گزریے۔ ابھی چھوٹا ہے، 4 سال کی عمر ہوگی، 5 سال کی ہوگی،
دوڑنے کے قابل ہوئے تھے، لیکن سمجھ فہم و فراست اتنی زیادہ، پتہ تھا کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے، کہا ابا جی جو حکم دیا گیا اس کو کر گزریے، ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ خواب کا امتحان، بڑھاپے کی عمر میں اللہ رب العزت نے بیٹا دیا، پھر اس کو ذبح کا حکم دے دیا، پہلے گھر سے چھوڑنے کا حکم دے دیا کہ جاؤ اس کو چھوڑ آؤ، نہ کوئی پیار کیا، نہ کوئی گلے لگایا، نہ سینے کے ساتھ لگایا بیٹے کو، فوراً حکم مل گیا چھوڑ کے آ گئے بیابان علاقے میں۔ پھر جب دوڑنے کا بولا پھر ذبح کا حکم دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی آزمائشیں، بیٹا بھی ایسا فرما بردار، فوراً ابا جی کر گزریے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں مطیع ہوئے، بیٹے کو پیشانی کے بعد لٹا لیا، کہیں باپ کا جو پیار ہے محبت ہے وہ غالب نہ جائے اللہ کے حکم کے سامنے، بلکہ ایک آتا ہے تفسیر میں کہ آنکھوں میں پٹی باندھ لی تاکہ نظر ہی نہ آئے، بس چھری چلے اور میں اپنے خواب کو پورا کر دوں۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، آواز دیا ہے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، آپ نے خواب کو سچا کر دیا، ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی، چھری کو بھی حکم دے دیا گیا کہ اسماعیل السلام کے ایک بال کو بھی نہیں کاٹنا، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی نشان نہ آئے اس کے جسم کے۔ چھری نے نہیں کاٹا، اللہ رب العزت نے دمبا پیش کر دیا نیچے، اس کو کاٹ دیا گیا، ذبح کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی آزمائشوں سے گزارا۔ بچپن سے ہی ابراہیم علیہ السلام توحید کا پرچار کرتے رہے، اور بچپن سے ہی ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت ہوتی رہی، لیکن تنہا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے ڈٹے رہے۔ اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا کہ ابراہیم اکیلا ہے لیکن پوری امت کا کام کر رہا ہے، پوری امت ہے، اکیلا ہونے کے باوجود ہی پوری امت ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو پھر اتنی عزتیں، اتنے مقام عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔